بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ یہاں تک تقریباً سورہ بقرہ آدھی ہو جاتی ہے، اور پہلی آدھی سورہ بقرہ کے اندر زیادہ تر خطاب امت کے اس حصے کو تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی جانتا تو ہے لیکن مانتا نہیں ہے۔ غیر مسلم لوگ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، لیکن اس حصے کو امت دعوت کہتے ہیں کہ یہ وہ حصہ ہے جو آپ پر ایمان نہیں لایا، اور ان کو دعوت دی جائے گی کہ تم ایمان لے آؤ، اور ان کو حق سمجھانے کی کوشش کی جائے گی۔ اور یہاں سے دوسرے حصے میں زیادہ تر خطاب امت اجابت کو ہے، یعنی امت کے اس حصے کو خطاب ہے جو آپ کو نبی مان چکے ہیں، آپ پر ایمان لا چکے ہیں، اور ان کے اندر جو اعمال کی کوتاہیاں ہیں ان کا تذکرہ کرنا مقصود ہے۔ تو جو مان چکے ہیں ان کو امت اجابہ کہتے ہیں، اور جو نہیں مانے ان کو امت دعویٰ کہتے ہیں۔ دعوت یہ دو حصے ہیں امت کے، اور دونوں ہی حصے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی امت شمار ہوتے ہیں، چاہے نام کسی بھی نبی کا لیتے رہیں۔ اور اس سے پہلے چونکہ تحویل قبلہ کی بحث چلتی رہی اور کئی رکوع میں اس کی بات کی گئی، تو یہاں سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ شریعت کی کسی ایک بات کو لے کر تمام تر صلاحیت توانائی اسی پر خرچ کر لینا، جیسا کہ گویا وہی دین ہے، صرف اس کے علاوہ کوئی اور دین ہے ہی نہیں، یہ مناسب نہیں ہوتا۔ اس وقت بھی قبلے کو ایسا موضوع بحث بنا لیا گیا کہ تمام صلاحیت اسی پر صرف ہونے لگی، ہر وقت اسی پر گفتگو ہونے لگی، اسی کے غلط اور صحیح ہونے کو ثابت کرنا شروع کر دیا گیا، تو یہ ٹھیک نہیں تھا۔ اسی طرح اس کے بعد بھی کبھی بھی کسی ایک حکم کو ایسا موضوع بحث نہیں بنا لینا چاہیے کہ تمام تر صلاحیت اسی پر صرف ہونے لگ جائے اور دین کے باقی حصے نظر انداز ہو جائیں اور اسی کو سارا دین سمجھ لیا جائے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بلکہ ایسی بات کو چھوڑ کر ایک مخصوص حد تک اس پر بات کریں، اور اس کے بعد پھر باقی اعمال میں لگ جانا چاہیے، اور زیادہ طول بحث مباحثے کو نہیں دینا چاہیے، یہ بات سمجھانا مقصود ہے۔ نیکی صرف یہی تو نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو۔ یقیناً جس طرف اللہ نے منہ کرنے کا حکم دیا ہے وہ نیکی ہے، اور جس طرف سے روکا ہے وہ گناہ ہے۔ لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو اللہ نے حکم دیا ہے یہ ایک نیکی ہے، لیکن نیکی صرف یہی نہیں ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری نیکیاں ہیں۔ اب تک جتنی بات اس موضوع پر ہو چکی بس ہو چکی، اب اس کو مزید طول نہ دیا جائے بلکہ دوسرے اعمال کی طرف توجہ کی جائے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ اور نیکی یہ ہے کہ لوگ ایمان لائیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور اللہ کے فرشتوں پر اور اللہ کی کتابوں پر اور اس کے نبیوں پر۔ ان پر ایمان لانا یہ بھی ایک نیکی ہے، اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ اور یہود و نصارہ یہ بھی اگرچہ یوم آخرت پر ایمان تو رکھتے تھے، لیکن جیسی یوم آخرت تھی ویسا ایمان نہیں رکھتے تھے۔ یوم آخرت اور ان کے ایمان اور ان کے ماننے میں فرق ہوتا تھا۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یوم آخرت پر جیسا ایمان لانا چاہیے ویسا ایمان لانا چاہیے، ویسا ہی مقبول ہوگا۔ چونکہ یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ آخرت صرف ہمارے لیے ہے، جنت ہماری جاگیر ہے، ہم ہی جنت میں جائیں گے، ہمارے علاوہ کوئی اور نہیں جائے گا، ہم جیسے بھی عمل کرتے رہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ غلط تھا۔ اور اسی طرح
عیسائی یہ کہتے تھے کہ آخرت ہے تو صحیح لیکن اس کی حقیقت ایک خواب ہے. جیسے خواب میں انسان کبھی اچھا خواب دیکھتا ہے، لطف اندوز ہوتا ہے، اور کبھی برا خواب دیکھتا ہے، ڈرتا ہے، گھبراتا ہے، بس اتنی سی آخرت ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ ان کا ایمان بھی درست نہیں تھا. اور اسی طرح فرشتے، ان کے اوپر اجمالاً ایمان لانا ہے کہ یہ اللہ کی نورانی مخلوق ہے، بہت زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ کچھ امور لگائے ہیں. باقی کتنی تعداد ہے اور وہ کیسے ہیں، ان سب چیزوں کا ہمیں اللہ نے مکلف اور پابند نہیں کیا. اسی طرح کتابیں بڑی بڑی 4 ہیں اور صحیفے کافی ہوئے ہیں، ان کی تعدادیں جاننا بھی یہ ہمارے لیے کوئی ضروری قرار نہیں دیا گیا. بس جتنی بھی اللہ نے کتابیں اتاری ہیں ہم ان سب کو مانتے ہیں، وہ حق سچ تھی اپنے اپنے وقت میں. اور اسی طرح نبیوں کی تعداد قرآن پاک میں کسی جگہ اور حدیث متواترہ میں بھی کسی جگہ منقول نہیں ہے. کچھ کمزور روایات میں تعداد آتی ہے، ایک میں 1,24,000، ایک میں 2 لاکھ، لیکن اس کے ساتھ بھی کم و بیش کا لفظ اکثر آپ حضرات نے سنا ہوگا، اس لیے کہ وہ احادیث سے جو بات ثابت ہے تو اس کو بطور عقیدے کے اپنایا نہیں جا سکتا. عقیدہ وہی ہوتا ہے جو قرآن پاک میں یا صحیح حدیث میں جو متواترہ کے مقام تک پہنچی ہوئی ہو، اس میں ہو، اس کو عقیدہ بنایا جا سکتا ہے. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ 1,24,000 یا 2 لاکھ کم و بیش، یعنی باقی صحیح تعداد اللہ بہتر جانتے ہیں. جتنی بھی تعداد ہے ہم ان سب کو مانتے ہیں. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی محبت پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، رشتہ داروں پر اور یتیموں پر اور مسکینوں پر اور مسافروں پر اور سائلین پر، اور غلاموں کی گردنوں کو آزاد کروانے میں خرچ کرتے ہیں. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور جس وقت وہ کسی سے عہد کر لیں تو وہ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں. تو یوں نیکیوں کے ابواب کچھ اللہ رب العزت نے اس آیت میں ذکر کیے ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ آتے رہیں گے، اور کچھ تفصیل اس کی انشاءاللہ کل عرض کی جائے گی. تو نیکی صرف قبلے ہی نہیں ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری نیکیاں ہیں، ان سب کو اپنانا چاہیے، اور جتنی سی ضروری بات ہو بس وہ کر کے اپنے دوسرے اعمال میں انسان کو لگ جانا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.